जी, मैं फ़ैल मलिक। आज का मौजू है पाकिस्तान की सियासत, वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट जिसकी कोई सिमत समझ नहीं आती। सबसे पहला सवाल तो ये है कि हम किस किस्म के लोग हैं। हमने 73 साल की तारीख में कुछ नहीं सीखा और ना ही हम सीखने के लिए कुछ तैयार हैं। इसी वजह से हम आज इस हाल को पहुंचे हुए हैं। आप सब ने एक रोम के बारे में कहावत तो सुनी होगी कि जब रोम जल रहा था तो नीरू बांसुरी बजा रहा था। नीरू कौन था? ये रोम का हुक्मरान था और इसका पूरा नाम जो है वो नीरो क्लॉडियस काइसर अगस्टस गर्मेनिकस था। इसको कुछ एरिया रोम का पसंद था और कुछ लोग कहते हैं कि उसने वहाँ पर आग लगा दी थी सिर्फ इसलिए कि ये उस जगह को अपने कब्जे में लेकर बनाना चाहता था। तो हमारी हुकूमत और हमारी जो इदारे हैं वो कुछ ऐसे ही लग रहा है कि उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि उनको क्या करना है इस 2020 में, जबकि हर तरफ जो है वो एक तूफान बरपा है। अब हम इस तूफान को ही ले लें कि अभी कल या परसों की बात है कि ग्रीस और तुर्की के दरमियान जो है वो फ़िज़ा में F-16 तैयारों का जो है नुमाइश और उसके सामने जो है वो टेंशन की सूरत हाल बरपा हुई। और हम ये नहीं समझने को तैयार हैं कि टर्की जो है और ये इसका एरिया जिसमें ग्रीस के साथ उसका रिजर्व्स के ऊपर जो कि समंदर में गैस के और ऑयल के हैं वो को हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। और इसमें दुनिया की बहुत सारी ताकतें जो है इन्वॉल्व हैं। जैसे ग्रीस के साथ जो है वो फ्रांस इन्वॉल्व है, फिर साथ से हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो यूएई इसके साथ आया हुआ है जो कि ये टर्की के ख़िलाफ़ है। तो ये हम सूरत हाल का अंदाज़ा ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है। हम ये समझते हैं कि शायद जो तुर्की है ये हमारे से बहुत दूर है। आए आपको ये बताते हैं कि ये कितना हमसे दूर है। तुर्की जो है वो यहाँ पर वाक़ है जिसमें अब ये ट्रबल एरिया जो पहले ऊपर तुर्की और ग्रीस के साथ है। ग्रीस जो है वो तुर्की के लेफ्ट साइड पर है। फिर नीचे जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ पर लिबिया है और यहाँ पर भी तुर्की जो है वो लिबिया के अंदर भी अपना असर रसूख और अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क यूएई के साथ जो है वो तुर्की की यहाँ पर जंग जारी है। और ये सारा माजरा जो है वो इजिप्ट पर कंट्रोल का है, क्योंकि ऊपर अगर आप देखें तो मेडिटरेनियन सी को नीचे रेड सी के साथ मिलाने के लिए यहाँ पर इंसान ने एक नहर बना के दोनों समंदरों को आपस में जोड़ा है जिसको सुएज कनाल कहते हैं। तो तुर्की का ये इंटरेस्ट है कि वो इस जगह पर कंट्रोल हासिल करे ताकि जो ये रास्ता पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है नीचे बहर अरब और फिर जो है वो आगे एशिया तक जाने में, उस पर तुर्की का कंट्रोल हो। तो ये हमारे इर्द गिर्द जो है वो सारी आग लगी है। सऊदी अरब के बिल्कुल जो है ये नॉर्थ वेस्ट में सब प्रॉब्लम चल रही है। तो अब हमारा वतन अजीज़ यहाँ पर है तो हमारे दरमियान कितना फासला है? कोई ज़्यादा फासला नहीं है, ये हमारे अड़ोस पड़ोस में सब हो रहा है। अब हम अपने वतन अजीज़ को एक दूसरे एंगल से देखते हैं। इसमें देखें तो ये हमारा वही वतन अजीज़ का इलाका है जो कि बहर अरब में है। इसके साथ हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, जिसके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत खुशगवार हैं पिछले 73 साल से, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। फिर इसके साथ यहाँ पर ऊपर चाइना है। अब चाइना और इंडिया का प्रॉब्लम जो है वो लद्दाख में और यानी जो इंडिया के नॉर्थ का एरिया है भूटान और नेपाल के साथ करके, जिसको चिकन नेक कहते हैं, ये सब एरिया जो है वो ट्रबल्ड एरिया चल रहा है और जहाँ पर जो है वो लड़ाई के हालात और वाक़यात जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं। अब इसके साथ ये वाला एरिया है जहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो साउथ चाइना सी में आके कंट्रोल हासिल करने के लिए चाइना के साथ पंजा आजमाई कर रही। तो हमारे इर्द गिर्द देखें तो हर तरफ जो है वो आग लगी हुई। लेकिन हम क्या हैं? हम जो है वो सदारती निज़ाम की बहस लेकर आ गए और एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में हमने डाल दी। इसका मतलब यह है कि आ बैल मुझे मार। हर तरफ जो है वो तूफान बरपा है और हम कौम को तकसीम करने के चक्कर में, क्योंकि हम पहले भी बहुत सारी मुश्किलात से घिर चुके हैं और पहले भी हम बैल को बुला चुके हैं। ये साहब हैं, इन्होंने छेती छेती जो है वो सऊदी अरब के अगेंस्ट आके बयान दिया जैसे पंजाबी फिल्मों में देते हैं। तो उसके बाद हम सॉरी सॉरी करके आज वज़ीर आज़म साहब की खबर है कि वो सऊदी अरब जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो पहले क्योंकि आर्मी चीफ गए थे और उनके साथ DGISI गए थे तो कोई मामला जो हैं वो सीधे नहीं हो पाए थे। तो हम न जाने क्यों बैल को मुसलसल बुला रहे हैं और हमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी पहले वज़ीर ख़ारजा को ये बयान देने की ज़रूरत नहीं थी सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट, अब हमें सदारती निज़ाम की बहस को छेड़ने की ज़रूरत नहीं थी।
ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ یگانگت اور یکجہتی کی ضرورت ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یہاں پر ایک دوسرے کے درمیان جو ہے وہ ڈسٹنس بڑھا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ صدارتی جو نظام کے لیے آج کل بات چیت چل رہی ہے، اور جس میں ہمارے کئی جو ہے نا وہ وزیر اعظم صاحب اور دوسرے ساتھی انوالو ہیں اور مسلسل وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ 1 یونٹ پہلے بھی بنایا گیا تھا، یعنی جو آج کا پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے اور کے پی کے ہے، ان سب کو ملا کے ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب تھے محمد علی بوگرا صاحب، انہوں نے 1953 میں یہ فارمولہ جو ہے وہ انہوں نے پیش کر کے تو پھر عمل درآمد ہو گیا۔ اب یہ انہوں نے کس کے کہنے پر کیا، لیکن انہوں نے یہ کیا ضرور کہ انہوں نے ان سب کو، یعنی جو آج کا پاکستان ہے، اس کو ملا کے 1 یونٹ بنا دیا۔ اور اصل میں مقصد کیا تھا کہ وہ جو انڈیا کے دوسری طرف ایسٹ میں ہمارا پارٹ تھا، ایسٹرن پاکستان، اس میں بنگالی بھائی رہتے تھے، تو بنگالیوں کے نمبر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ 1 یونٹ بنا دیا گیا۔ حالانکہ 1947 میں ہمارے پاس یہ 1 یونٹ نہیں تھا، یہ الگ الگ پروونسز تھے، اور ادھر جو ایسٹ پاکستان تھا وہ ایک الگ پروونس تھا۔ لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ 1 یونٹ بنا کے تو ایک کھیل جو ہے وہ ہم نے کھیلنا شروع کیا، اور یہ ہمارے وہ وزیر اعظم تھے جو بعد میں جو ہے وہ وزیر اعظم سے جب فارغ کیے گئے تو پھر مڑ کے دوبارہ بھی ان کو وزارت عظمیٰ آفر کی گئی، تو پھر آگے پھر اینڈ پر ان کو امبیسڈر بنا دیا گیا، تو انہوں نے وہ بھی قبول کر دیا، پھر 1963 میں وہ انتقال فرما گئے۔ تو ماشاءاللہ ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ پولیٹیکل انسائٹ تھی۔ پھر 1 یونٹ کا جو ٹائٹل ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کیونکہ اناؤنس ہوا تھا، اور اس کا مقصد جو میں جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ مرج the 4 provinces of West Pakistan into one homogeneous unit as a counterbalance against the numerical domination of the ethnic Bengalis of East Pakistan۔ یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں لکھا، یہ دنیا جو ہے وہ ہمارے اس کارنامے کے اوپر اپنے ورڈز یوز کر رہی، جس کو اب ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کے لیے یہ 1 یونٹ بنایا، اور پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں کہ 1971 کی وار میں جب بنگلہ دیش بن گیا تو آج ان کی ترقی جو ہے وہ ہمارے سے آگے ہے، کیونکہ ان کے اندر ایک پولیٹیکل وزڈم تھا۔ یہاں پر جو ہمارے ہاں کلاس ہے اس میں پولیٹیکل وزڈم نہیں، ان کے اندر کام کرنے کی جو ہے وہ، یعنی ان کے اندر لگن نہیں ہے، اور پریکٹیکلی ہماری جو اس ایریا کے لوگ ہیں وہ کرنا کچھ نہیں چاہتے ہیں، ایٹ لیسٹ لیڈر کی حد تک تو کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ عوام تو بیچارے جو ہیں وہ مشکلات سے گزر کر اپنی روزی روٹی کا بندوبست میں لگے رہتے ہیں۔ اب جب وہ 1 یونٹ کر دیا گیا تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ان موصوف نے اپنے پر تولنے شروع کر دیے، کیونکہ یہ پہلے حالات سازگار بنائے گئے تھے تاکہ جو ہے یہ ٹیک اوور کر سکے۔ تو یہ پاکستان کے جو ہے وہ پہلے صدر بن گئے، تو یعنی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تو ہمارے ہاں ان صاحب نے انٹروڈیوس کرا دیا تھا۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ 1958 میں انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا، اور یہ 70 تک جو ہے وہ یہاں پر رہے۔ تو انہوں نے کتنے سال صدارتی نظام چلائے؟ انہوں نے 12 سال چلائے۔ تو اب یہ تجربہ تو ہم ایک طرح سے آلریڈی یعنی 60s میں کر چکے ہیں۔ اینی ویز، تو کیا ہوا، یہ پاکستان کے سیکنڈ پریزیڈنٹ تھے، اینڈ انہوں نے طاقت کے ذریعے جو ہے وہ 1958 میں بغاوت کر کے پریزیڈنٹ سکندر مرزا سے اقتدار جو ہے وہ انہوں نے چھین لیا تھا۔ اب جب انہوں نے اقتدار لیا تو اس وقت جو ہے وہ ہمارے اس طرف کے پاکستان کی، یعنی آج کا جو پاکستان ہے، اس کیا صورتحال تھی۔ یہاں پر جو ہے وہ 1 یونٹ کی وجہ سے ملٹری نے بہانہ بنایا اور ٹیک اوور انہوں نے کر لیا۔ The 1 Unit program remained in effective until 1970۔ پھر جب جنرل ایوب خان نے اپنا اقتدار جو ہے وہ جنرل جاجا کے حوالے کیا تو انہوں نے اپنا ایل ایف او دیا، جیسا کہ مشرف نے ہمیں ایل ایف او جو ہے وہ دیا تھا۔ تو یہ جاجا خان کے ایل ایف او جو کہ یعنی 1970 میں آیا، تو پھر یہ 1 یونٹ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور پھر پروونسز اسی طرح بحال ہو گئے جیسے کہ 1947 میں تھے۔ تو ہم یہ بہت سارے تجربات جو ہے نا ہم چھیتی چھیتی کرتے ہیں اور ہم بڑی چھیتیاں لگاتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ جو ہے جو پہلے کی صورتحال تھی، یعنی جب انہوں نے 1958 میں کیا تو اس وقت کس طریقے سے چل رہا تھا، یعنی ایک تو ہمارا ایسٹ پاکستان تھا اور ایک ہمارا ویسٹ پاکستان تھا۔ تو ویسٹ پاکستان کا چیف منسٹر ہوتا تھا، کیونکہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں کو ملا کر جو ہیڈ ہوتا تھا وہ پرائم منسٹر ہوتا تھا۔ تو فرسٹ چیف منسٹر جو تھے وہ عبد الجبار خان تھے، جو کہ کے پی کے سے آئے تھے، اور یہ
یعنی انڈیپینڈنس سے پہلے، یعنی 1947 سے پہلے یہ KPK کے یعنی صوبہ سرحد اس وقت کہتے تھے، اس کے یہ چیف منسٹر جو ہیں وہ رہے تھے. لیکن جو ہی ایوب خان نے 1958 میں اقتدار سنبھالا تو انہوں نے یہاں سے چیف منسٹر کا عہدہ جو ہے وہ ختم کر دیا. پھر ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ ہمیں 1977 میں جنرل ضیاء صاحب جو ہیں وہ ہمارے صدر بن گئے. تو ان کے صدر بننے کی ریزن کیا تھی کہ 8 جنوری 1977 کو ملک کی تمام اپوزیشن پارٹیز کو اکٹھا کیا گیا ایک پلیٹ فارم پر. اس کو نام دیا گیا 9 ستارے اردو میں، اور انگلش میں ہم نے کہا کہ پاکستان نیشنل الائنس PNA کا نام دیا گیا. تو یہ حالات اور واقعات اور ہم نے ہر چیز سازگار تیار کر لی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. تو جنوری میں یہ سب کچھ جو ہے وہ لوگوں کو تھپکی دے کر شامل کر دیا گیا. اور پھر ان صاحب نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ اقتدار پر قبضہ کر لیا 5 جولائی 1977 کو. اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو جو ہے وہ اسپونٹینیس رسپانس تھا ٹو اے ڈیفیکلٹ سچویشن، کہ جو حالات الیکشن کے بعد بنا دیے گئے تھے تو انہوں نے کہا جو وہ حالات جو بن گئے تھے اس کے نتیجے میں انہوں نے ملک کو بچاتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کر لیا. اور پھر ان کی صدارت جو ہے وہ ہم پر 11 سال رہی. تو پہلے والے 12 سال رہے، تو یہ صاحب جو ہیں وہ 11 سال رہے. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 23 پلس ایئرز، یعنی 23 سال سے اوپر جو ہے وہ ہم نے صدارت کے نظام کے تحت جو ہے وہ گزار دیے. تو پھر اینڈ پر کیا ہوا؟ پھر جب یہ موصوف تشریف لے گئے تو ہم نے کلاشنکوف بھی اس ملک میں دیکھی، پھر ہم نے یہاں پر جو ہے وہ ڈرگز بھی دیکھی، پھر یہاں پر ہم نے طالبانائزیشن بھی دیکھی، پھر ہم نے یہاں پہ دوسرے ملکوں کی انٹرفیرنس بھی دیکھی. تو یہ ہمیں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے فائدے جو ہیں وہ یاد رکھنے چاہیے، جن کو ہم اکثر و بیشتر بھول جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ موصوف تشریف لے ہے 10 سال کے بعد، یعنی وہ 88 میں گئے تو یہ 99 میں آ گئے، کیونکہ ان کو چین نہیں آتا، تم سے ملے بنا چین نہیں آتا. تو یہ پھر اس بے چینی میں 99 میں تشریف لے آئے 12 اکتوبر کو. تو یہ بھی 4 سٹار جنرل تھے جنرل ضیاء کی طرح، اور وہ پہلے فیلڈ مارشل والے تھے. تو یہ ہمارے 10ویں صدر بن گئے. اور پھر ان کا بھی دور اقتدار جو ہے وہ 99 سے لے کر 2008 تک رہا. تو یہ 10 سال یہ بھی رہے. تو پہلے ہم 23 پلس ایئر میں تھے، تو پھر 10 یہ کریں تو 33.5 جو ہے وہ ہم نے، یعنی پاکستان کی 50% لائف جو ہم نے صدارتی نظام میں گزار دی. تو اس طریقے سے ہم نے ابھی تک صدارتی نظام کو بھگت لیا. اب نہ جانے کیوں ہم دوبارہ ایک اپلیکیشن لے کر چلے گئے. اپلیکیشنیں ویسے اکثر و بیشتر تھپکی دے کے جو ہے نا وہ کورٹس میں دی جاتی ہیں کہ چلو جی تم اپلیکیشن لے جاؤ، پھر اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کام ہوگا. اور عدالتیں بھی ماشاء اللہ ایسی زبردست ہیں کہ وسیع تر ملکی مفاد میں وہ تمام اختیارات بھی ڈکٹیٹرز کو دے دیتی ہیں جو عدالتوں کے اپنے پاس بھی نہیں ہوتے ہیں. جیسا کہ مشرف کے کیس میں کیا کہ جی آپ قانون میں جو مرضی تبدیلی کر دیں، ہم نے آپ کو اختیار دے دیا. بھائی عدالت آپ کے پاس اپنا اختیار نہیں تھا یہ تبدیلی کرنے کا، تو آپ نے کیسے دے دیا؟ لیکن کیونکہ اس ملک میں کوسچن آنسر پر ہی سب کو پرابلم ہے. آج جو وہ دوسرے عاصم سلیم باجوہ صاحب ہیں، ان کی جو دولت کے انبار کی سٹوری چل رہی ہے، اس سے بھی تو یہ ظاہر ہوتا ہے نا کہ اب ان سے کون کوسچن کرے گا. کوسچن کرنے کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں نو 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 نو، آپ بلیڈی سویلین، ہاؤ کین یو آسک دا کوسچن. تو اصل میں پرابلم ان کو صرف یہاں پر ہے کہ ان سے کوسچن جو ہے وہ کوئی نہ پوچھے، بقایا یہ جو مرضی کرتے رہیں. اب یہ اسپانسر اپلیکیشن جی سپریم کورٹ میں یہ بہت پرانی گیم ہے، لیکن یہ گیم جو ہے وہ ہمارے اب فیوچر اور انٹیگریٹی کے اگینسٹ ہے. اٹ ہیز ٹو اسٹاپ. انف از انف. کیونکہ ملک کے اندر جو ہے وہ ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پہلے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ہوتا تھا، اب ہمارے پاس صرف ویسٹ پاکستان کے ایریا رہ گئے. تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ کتنی دراڑیں اور کن کے ایجنڈے پر آپ کام کر رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ میں اپلیکیشنیں لے کے جاتے ہیں. پہلے آپ نے 50% ٹائم یعنی پاکستان کی ٹوٹل لائف کا آدھا ایسا تو آپ نے پریزیڈنشل فارم میں گزار لیا. پیچھے آپ نے ڈیموکریسی کو چلنے کب دیا؟ ہر وقت تو آپ کا انفلوئنس ہوتا ہے. تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ یہ سب چیزیں ہمارے مفاد میں نہیں ہیں. اور قوم ہے کہ ماشاءاللہ لمبی تان کے سو رہی ہے، آس پاس جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے، اور یہ سب جو ہے نا وہ چین کی بانسری بجا رہے ہیں. تو اللہ ہی خیر کرے. لیٹ سی کہ کورٹ جو ہے نا اس کے اوپر اپلیکیشن پہ کیسے ریٹ کرتی ہے.